ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور جو ہر انتہا کے بعد ہوگا اور اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی، جو اول بھی ہے اور آخر بھی۔ تصوف کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور تصوف جو کہ اصل میں تو ایک داخلی اور باطنی واردات کا نام ہے، لیکن سماج میں جب یہ ظاہر ہوا تو خاص طور پر اسلامی معاشرے میں ابتدا میں اس کی کیا شکل و صورت تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کیا سماجی مظاہر اپنائے اور کن مظاہر میں اپنا اظہار جو ہے وہ دکھایا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر اللہ خان صاحب۔ ظفر اللہ خان صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ تصوف آپ نے بہت تفصیل سے مختلف روایات میں اس کا احاطہ اس سے پہلے کر دیا ہے، اور پھر قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی بات ہو چکی کہ اس میں تصوف کی تائید میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تصوف آج جس شکل و صورت میں ہے، کیا ابتدائی ایام میں عالم اسلام کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسے ہی تھا؟ خاص طور پر اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو اس دور میں تصوف کی کیا شکل و صورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کو ہم تزکیہ و احسان کے معنی میں لیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی حضوری کا احساس، اللہ سے محبت کا احساس، اللہ سے خوف کا احساس۔ اس روایت کو ہمارے ہاں ہم تصوف کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں مختلف طرح کے لوگ تھے، ان کی مختلف شخصی خصوصیات تھیں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اور ہر آدمی اپنے جوہر کے حساب سے سامنے آیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر صحابی دوسری صحابی سے اپنی ایمانیات، کیفیات، مزاج کے حساب سے ایک جیسا تھا، مختلف تھے۔ صحیح۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ، کہ آپ میں سب سے زیادہ صحابہ میں سے سچ بولنے والا مقام صدیقیت پہ فائز وہ حضرت ابو بکر ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ دینی معاملات میں اور غیر دین کے معاملات میں سختی ان کے مزاج میں ہے، اچھے معنوں میں سختی۔ حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں حیا بہت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ اقضاہم، یہ عدالتی معاملات میں صحابہ میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں فرمایا کہ افرادہم، یہ علم وراثت اور یہ جو حساب کتاب کا علم ہے ان میں بہت آگے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے خود یہ بتائی ہے۔ اس سے مراد کیا نکلا؟ ہر صحابہ کرام کا اپنا ایک مزاج تھا جو کھل کے سامنے آیا۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو داخلی کیفیات والے زیادہ تھے، جنہوں نے زیادہ وقت بھی اسی کوشش میں لگایا، صفحہ میں رہے یا پڑھنے لکھنے میں لگے رہے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پڑھنے لکھنے کے لیے بھیجا، اور ان کا مزاج صوفیانہ واردات کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان میں دیکھیں، آپ ان کے جنگی کمالات نہیں دیکھیں گے، آپ ان کے کاروباری کمالات نہیں دیکھیں گے، حکومت میں کچھ عرصہ رہے، وہ بحرین والا گورنر بنے، آپ ان میں کوئی اس میں کمال نہیں دیکھیں گے۔ آپ ان کا کمال کس میں دیکھیں گے؟ ان احادیث میں جو الہیت والی ہیں، جو عبادات سے منسلک ہیں، جو اللہ سے خوف سے منسلک ہیں، وہ سارا زور انہوں نے اپنا وہیں لگایا۔ تو صوفی زیادہ تر ابو ہریرہ کی روایتیں جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سلمان فارسی غریب مسکین تھے، سلمان فارس سے آئے، خانواد رسول میں شامل ہوئے۔ ان کی زندگی کا سارا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، عبادات کرنا، تبلیغ کرنا، درس و تدریس کرنا، لوگوں کو اخلاقیات کی تربیت کرنا۔ تو انہوں نے اپنی یہ داخلی کیفیات تھی، ان کو ذرا ڈیولپ کیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، بالکل ایک ہر لمحے ان کے اوپر موت کا خوف غالب رہتا تھا، دنیا کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک عجیب سا واقعہ جو ان کی شخصیت کو بہت واضح کرتا ہے۔ ایک دن سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ
ایک دوست کے ساتھ بیٹھے تھے تو سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو اس بندے کو معلوم نہیں تھا، آپ کے ساتھی کو پوچھا یا ابی دردہ یہ بتاؤ کہ جنازہ کس کا ہے؟ حضرت ابو دردہ نے بالکل صوفیانہ مزاج کی، صوفیانہ ایک سوچ کا نام ہے، تصوفانہ سوچ ہوتی ہے، فرمایا یہ آپ کا ہے۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا، تو انہوں نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نہیں ہے تو پھر یہ میرا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہر موت ہمیں اللہ کی تذکیر دلائے بس۔ اچھا، یہ ایسی بات ہے جس کو عہد حاضر میں بلکہ 200 سال پہلے جان ڈن نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ جان ڈن میرے ہی سکول میں لنکن ان میں جہاں میں پڑھا ہوں، وہاں کے وہ تھے پاسٹر تھے، مطلب مبلغ تھے ہمارے چرچ میں۔ چرچ ہے وہاں بہت پرانا، اس میں یہ اپنا خطبہ دیتے تھے اس سنڈے کا، اتوار کا، اور ساتھ بعد میں غالباً یہ سینٹ پال کیتھیڈرل کے ڈین ہو گئے۔ ان کی ایک بہت مشہور نظم ہے، اس نظم میں وہ نظم بھی اسی لنکن کے چرچ میں کہی گئی ہے۔ وہاں کلچر یہ ہے، پرانے زمانے میں زیادہ کلچر تھا کہ ہر محلے کا، ہر پیرش کا، ہر علاقے کا ایک چرچ ہوتا تھا، جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے، جیسے ہماری مساجد ہیں گاؤں میں۔ تو جب کوئی آدمی مر جاتا تھا، فوت ہو جاتا تھا، تو گھنٹیاں بجاتے تھے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی مر، کیونکہ اس زمانے میں اسپیکر، تو آج کل تو اسپیکر پہ اعلان کر دیتے ہیں گاؤں میں۔ بالکل صحیح۔ ایک دفعہ گھنٹیاں بجیں تو یہ اس کے خیال آیا کہ پتہ نہیں کون فوت ہوا ہے، پتہ کرو۔ پھر اس نے خود ہی کہا کہ ڈونٹ آسک فار ہوم دا بیل ٹالز، مت پوچھو کہ یہ گھنٹی کس کے لیے بجتی ہے، اٹ ٹالز فار دی، یہ آپ کے لیے، تمہارے لیے۔ تو یہ جو کیفیت ہے جو ڈان نے پویٹیکلی بیان کی ہے، ایگزیکٹلی حضرت ابو دردہ نے رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسانیت مجموعی طور پر ایک ہی فرد جو ہے اسی کی بست ہے۔ جی، اسی کی بست ہے۔ تو اس طرح کے جو صحابہ کرام تھے وہ ان معاملات میں زیادہ انہوں نے توجہ کی، زیادہ اظہار کیا۔ تو اس زمانے میں وہ لوگ یا ان کے شاگرد یا تابعین ان کے گرد اکٹھے ہوتے شروع ہو گئے، ایک حلقے بننے شروع ہو گئے درس و تدریس کے، وہ حلقے جن میں اللہ کی محبت کی طرف بات کی جاتی تھی، جہاں اللہ سے خوف کی بات کی جاتی تھی، جہاں آخرت کی بات کی جاتی تھی، جہاں مادی دنیا سے کم دلچسپی کی بات کی جاتی تھی، جہاں لوگ، ہاں ایک نام رہ گیا، وہ بہت ضروری ہے، مجھے ان سے بڑی عقیدت ہے، سیدنا ابو ذر غفاری۔ یہ عجیب و غریب شخص تھے، تو وہ آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ مال و دولت مسلمانوں میں بہت آ گئی ہے، اس سے ہمارا دین کمزور ہو جائے گا۔ آپ کا خیال یہ تھا، لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ کیا کریں، اب ملک تو فتح ہو گئے، مال غنیمت بھی آتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کریں، کتنا پاس اپنے رکھیں اور کتنا اللہ کے لیے دے دیں، کتنا لوگوں کو دے دیں پیسہ، کتنا اپنے پاس رکھیں، یہ ویلڈ سوال ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، رکھ ہی نہیں سکتے۔ نہیں۔ وہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے تھے جس کا مفہوم یہ ہے، قل العفو، آپ سے سوال کیا جاتا ہے انفال کتنا کریں، کتنا خرچہ کریں اللہ کے راستے میں۔ یہ قرآن مجید نے سوال نقل کیا، جواب دیا ہے قل العفو، آپ ان سے فرما دیجئے اے نبی کہ جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے۔ آپ اس کی سخت تعبیر کرتے تھے، فرماتے تھے کہ نہیں، یہ جو آپ لوگوں نے گھر بنا لیے بڑے بڑے، یہ جو آپ نے بہت زیادہ اچھے کپڑے پہننے شروع کر دیے، یہ جو آپ نے غیر معمولی دعوتیں شروع کر دیں، یہ امیرانہ آپ نے طرز زندگی اختیار کر دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ زمانہ تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت
20-22 ہزار وسیع مربع میل تک ہو چکی تھی. بالکل فارس فتح ہو چکا تھا ایران پورا، آذربائیجان تک، جارجیا تک مسلمان جا چکے تھے، افغانستان آدھا مسلمان ہو چکا تھا، آدھا روم سے مراد اس زمانے بلاد الشام تھے، یہ سارے فتح ہو چکے تھے. مصر فتح ہو چکا تھا، افریقہ تو بالکل تقریباً ہی ہو چکا تھا. تو یہ بڑی زرخیز قسم کے علاقے فتح ہوئے تو بہت پیسہ مسلمانوں میں آیا. آبادی تھوڑی تھی، جب پیسہ تقسیم ہوا تو وہ لوگ بہت امیر ہو گئے. جب امارت آتی ہے تو ایک خاص مزاج لاتی ہے، بالکل صحیح. ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے مترفین کا جو پیسے بہت خرچ کرتا ہے، دکھاتا ہے. تو اس سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اختلاف پیدا ہوا. آپ شام میں تھے. اب میں اس کو واضح کر دوں چونکہ بہت یہ دلچسپ بات ہے صحیح. اور مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے اس واقعے کو سن کر. آپ اس زمانے میں شام میں تھے، چونکہ اس زمانے میں جہاد ہو رہا تھا شام کے آگے. بلاد الروم کہلاتے تھے نا یہ آگے. بلاد الروم. تو آپ نے جب یہ سختی کرنی شروع کی، چونکہ صحابی رسول تھے، عمر کے بڑے تھے، تو وہ ڈانٹتے تھے لوگوں کو، تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر دیا. مطلب غصہ کرتے تھے، ڈانٹتے. حق تھا ان کا، بڑے تھے نا. بالکل صحیح. کچھ لوگوں نے مائنڈ کیا، امویوں نے خاص طور پر. یہ اموی ایک عجیب قسم کی مخلوق گزری ہے ہماری تاریخ میں. انہوں نے بڑا مائنڈ کیا. تو انہوں نے آ کے امیر معاویہ جو امیر شام تھے آپ کو شکایت لگا دی کہ یہ بابا بوڑھا ہمیں بڑا ہی تنگ کرتا ہے، ہمارے وہ مزے کرتا ہے زندگی کے. چونکہ وہ تو انہوں نے تو جو ساتھ جو علاقہ تھا وہ روم کا تھا نا، تو انہوں نے رومیوں کے عادات اپنا لیے تھے یا اپنا رہے تھے. صحیح. اس پہ حضرت ابو ذر کو بہت اعتراض تھا. انہوں نے زندگی گزاری تھی حضور رسول اللہ کے ساتھ، انہوں نے زندگی گزاری تھی ابو بکر کے ساتھ، انہوں نے زندگی گزاری تھی عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ. یہ تو بڑے سادہ مزاج لوگ تھے سارے کے سارے. وسائل آنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی میں فرق نہیں کیا تھا، مال کا اظہار نہیں آنے دیا. حضرت اس امیر معاویہ بھی گھبراتے تھے ابو ذر سے. وہ سیاست میں ذرا ان میں بڑی، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کو خیال تھا کہ میں نے اگر ابو ذر پہ ہاتھ ڈالا تو یہ تھوڑا صحابہ کرام کا طبقہ ناراض ہو جائے گا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے خط لکھا حضرت عثمان کو جو خلیفہ تھے. اب یہ واپس گئے یا عثمان نے بلایا تو وہاں یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. حضرت ابو ذر کہیں کہ بھائی میری تو یہ ڈیوٹی ہے، میں تو ان کو سمجھاؤں گا اور ڈانٹوں گا. میرے دینی تفہیم یہی ہے کل الاف کہ پیسہ خرچ کرو، اپنے پاس رکھ نہیں سکتے. آخر میں بہت معاملہ بگڑا، سختیاں بہت کرتے تھے یہ، تو آپ کو مدینے سے باہر بھیج دیا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینے سے نکال دیے گئے، ایک طریقے سے ایگزائل میں بھیج دیے گئے. جی بالکل. ایک علاقہ کتابوں میں لکھا ہے ربضہ. میں تو عمر گزریے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہاں. وہاں چلے گئے، وہیں رہے. غالباً لبنان اور اس طرف کوئی پتہ نہیں. فلسطین لبنان. مجھے اب کسی نے کہا ہے کہ یہ بدر کے قریب ہے، واللہ عالم. میں نے بہت کوشش کی ہے، نہیں پتہ چلا. کمال یہ دیکھیں کہ وہاں آپ رہتے تھے، ایک بیوی تھی، غالباً ایک بیٹی تھی، 2-3 بکریاں تھیں. وہ معاش کٹ کے وہ بہت ہی چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، وہاں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے. اور جو اصل بات بتانے والی وہ اور ہے، وہ دودھ جو ہوتا تھا نا بکریوں کا، آدھا خرچ کرتے تھے، آدھا تقسیم کرتے تھے. اچھا. لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کی تو اپنی حالت خراب ہے، ایک دیار غیر میں بیٹھے ہیں، کچھ ہے نہیں، یہی بکریاں ہیں، انہیں کا دودھ بھی آپ پورا استعمال نہیں کرتے. جو بات کئی عجیب سننے والی ہے. اب یہ میں نے پڑھی تو کسی کتاب میں نہیں ہے، لیکن ہمارے استاد تھے ابو ذر غفاری، عطا المنعم شاہ صاحب، سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری کے جو بیٹے تھے. وہ جب بات کرتے تھے تو فرماتے تھے رواہ بخاری میں ہی ہوں. میں
تو وہ کتاب کوٹ کیا کرتے تھے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں ان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں. ہم نے ان کو قریب میرے 10 سال استاد رہے ہیں، ہم ان پہ روایت پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ میں اپنی ذمہ داری سے نہیں کہہ سکتا، میں نے نہیں پڑھا. ایک وہ عجیب بات کرتے تھے، جب وہ آدھا دودھ دیتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے آپ خود غریب ہو. سبحان اللہ کہتے تھے، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے یہی وصیت کی تھی. مراد یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی کہا تھا کہ ابو ذر تیرے مال کا آدھا حصہ لوگوں کا ہے. وہ اتنی غربت میں بھی اپنا دودھ جو ہے تقسیم کرتے تھے. ایکومولیشن آف منی جو سخت ہے خلاف تھے، اس کے خلاف، اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو کہ ایک بہت اکنامک خلاف تھے. باقاعدہ ایک اصول ہے. لیکن وہیں فوت ہوئے. میں اس کو مجھے پورا کر لیں جی کیونکہ اچھا ہے کسی بڑے کا نام آئے تو ذکر سبحان کرنا چاہیے. وہیں فوت ہوئے. جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. کہیں چھوٹے سے ایک دو گاؤں کوئی بڑا نہیں تھا اس زمانے میں. تو ان کی بیوی اور بیٹی نے نا ان کی جو ہے وہ چارپائی اٹھا کے راستے میں سڑک پہ رکھ دی. کوئی ایک دو دن بعد جو ہے وہاں سے قافلہ گزرا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ جنازہ پڑھائیں. جنازہ پڑھایا انہوں نے. عبداللہ ابن مسعود نے بہت تاریخی فکرہ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ ابو ذر سچا ہے، ابو ذر اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا اٹھایا جائے گا. تو یہ ایک طبقہ تھا صحابہ کرام کا جن کے گرد تباً لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے اپنی بات کرنی شروع کی. تو میری ذاتی رائے میں جو بعد میں اعلیٰ تصوف ڈیولپ ہوا، تعلیمات ڈیولپ ہوئیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کرٹیکل ماس یہ لوگ تھے، یعنی جنہوں نے ابتدا میں اس کی داغ بیل ڈالی اور پھر روایت بعد میں. جی. تو اگر صحابہ کرام کے ادوار سے آگے بڑھتے ہیں، ہم تابعین کے دور میں آتے ہیں، تو وہاں پہ کیا یہ جو سوچ تھی تصوف کی، یا جو اس روایت کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے تھے، وہ کچھ مختلف، انہوں نے اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا، اس کو آگے بڑھایا؟ بالکل صحیح کہا کہ تابعی ہم کہتے ہیں اس شخص کو جس نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو، ان پہ ایمان لایا، ان کے ساتھ رہا ہو. آپ تابع کے زمانے میں یہ معاملہ خاصا آگے بڑھ گیا، کیونکہ جو ایک انحطاط سیاسی مقام پہ اور معاشی لحاظ سے صحابہ کرام کے زمانے میں شروع ہو گیا، جس کے خلاف یہ سلمان فارسی اور ابو درداء، سیدنا ابو ذر بغاوت کر رہے. بغاوت سے مرادیت کے خلاف کوشش کر رہے تھے. وہ معاملہ اور بڑھ گیا. میدان کربلا میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا. اس کے بعد امویوں کی جو ایک دنیاوی ایک سوچ تھی وہ غالب آ گئی. تو اس نے ہر لحاظ میں اپنا وہ دکھانا شروع کر دیا. اس میں ایک پھر رد عمل پیدا ہوا بہت زیادہ. اس رد عمل کو 3-4 لوگ لیڈ کر رہے تھے مختلف مقامات پر. بصرہ میں، بصرہ آپ کو پتہ مرکز تھا، بالکل صحیح. اس میں سیدنا حسن بصری. سیدنا حسن بصری غالباً حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے. حضرت علی کے خاندان سے قربت تھی، آپ کا نام حضرت علی نے رکھا. امہات المومنین میں سے ایک امہات المومنین آپ کی رضائی امی ہیں. تو گویا کہ یہ بہت بڑے ہی خاندان کے آدمی تھے. وہ یہ بہت بڑے عالم تھے علم کے حساب سے. بالکل صحیح. آپ نے بہت زیادہ اس معاملے کو، تصوف کے میرے خیال میں بانی صوفیوں میں یہی ہے، بالکل صحیح. آپ نے اس مسئلے کو بہت آگے اٹھایا. 3-4 باتیں آپ فرماتے تھے جو ٹرینڈ چل رہے تھے. ابھی ٹرینڈز کی بات کریں گے ہم، جی جی. کہ مال و دولت کو زیادہ دلچسپی مت لو. مسلمانوں کی میراث جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق، اللہ سے تعلق ہے، نبی کی اطاعت ہے اور علم ہے. آپ حدیث کے اور فقہ کے بڑے عالم تھے. فقہ میں باقاعدہ مکتبہ فقہ ہے حسن بصری کا. حدیث کے آپ استاد تھے، اور تھوڑا عقلی ذہن کے تھے. کلام میں عقلی ذہن کے تھے. یہ جو معتزلی آپ کے شاگرد ہیں، تو اس لیے بعض لوگ ابھی بھی ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ آدھے معتزلی تھے. اس بحث کو ہم نہیں پڑھتے، لیکن وہ عقل کی طرف بڑا میلان تھا. زوردار عالم تھے، اور زندگی انہوں نے اسی کام پہ لگا دی کہ لوگوں اسلام کی اصل وراثت پہ کھڑے ہو. وہ دم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جھنڈا لے کے جو لوگ کھڑے نہیں ہو جاتے،
ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ ان میں پھر پہلا آدمی غالباً یہی ہے جو جھنڈا لے کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں تو یہ کام کروں گا، لوگوں کو دین کی باطنی تعلیمات سکھاؤں گا، روحانی تعلیمات. ایک اور شخص ہے سعید ابن مسیب، بہت ایک سید التابعین کہا جاتا ہے ان کو، بہت نیک تھے، بہت زیادہ صحابہ کے ساتھ رہے تھے، ان تھے علمی مزاج بہت تھا. آپ نے بھی کم و بیش یہی کام کیا. ایک شخص اور کا نام بھی میں لینا ضرور چاہوں گا جو غالباً سرخیل تھے، وہ امام زین العابدین تھے. امام زین العابدین میدان کربلا میں بچ گئے، دل ٹوٹا ہوا تھا. تو وہ ادھر جب آئے مدینہ میں اور مکہ میں زیادہ تر رہے تو بس وہ مسجد میں ہی رہتے تھے، ذکر کرتے تھے، لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی کے بات کرتے تھے، دنیا کو وہ اللہ کی طرف، اعلی رسول کی طرف بلاتے تھے. پاک صاحب زندگی گزار دی، اور مناجات کے ذریعے معرفت کو جس طرح سے انہوں نے عام اللہ سے تعلق کے لیے جو مناجات لکھی ہیں نا، میری ذاتی رائے میں مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بلند مناجات ہے. وہ کمال صحیفہ سجادیہ اگر مسلمانوں اور صحیفہ کاملہ دو مختلف ناموں سے ہے، کچھ لوگوں نے درمیان میں گھساڑ دی ان میں اندر، لیکن اصل کامل ہے، موجود ہے. میں خود بہت پڑھتا ہوں، ان کو بہت شوق سے پڑھتا ہوں. یہ وہ طبقہ تھا جس نے اس ٹارچ کو آگے لے گئے، اور جس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مختلف گروہ بننے شروع ہو گئے اور لوگ ان کے گرد جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع کر گئے. مستشرقین نے تصوف کے جو ابتدا کے اوپر لکھا ہے، بعض مستشرقین نے اس پہ بڑا زور دیا کہ ابتدا میں جو تصوف تھا اس میں زہد اور خوف کا پہلو غالب تھا، اور جو جمال کا پہلو ہے وہ بعد میں آیا ہے. اس حوالے میں چاہوں گا ذرا آپ اپنی رائے بھی ظاہر کر دیں. یہ بالکل اہم بات ہے کہ جو ابتدائی صوفی ہیں، کیونکہ آپ اس کا پس منظر دنیا کی ترقی ہو رہی تھی نا، زیادہ لوگ دنیا میں غالب ہو رہے تھے، اس کی وجہ سے وہ دنیا کو چھوڑنے کی طرف ملان رکھتے تھے. زہد کا یہ مفہوم سامنے آیا کہ اللہ سے محبت کرو. یہ سکول بنا دیا رابعہ بصری نے کہ میں نے اللہ سے محبت کرنی ہے، عبادات میں نے محبت کے لیے کرنی ہے، جنت دوزخ کے لیے میں نے نہیں کرنی. اللہ کے وقت مناجات، گفتگو یہ کرتی تھی. اور دوسرا زیادہ زور چونکہ رد عمل دنیا داری کا آ رہا تھا تو زہد کی طرف، زہد میں بھی چیزوں کو چھوڑنے کی طرف، اور بعد میں اس میں غیر احتیاط بھی ہوئی، ہم بعد میں افراط بھی ہوئی، تفریط بھی ہوئی کہ ہر شے چھوڑ دو. پکا مکان نہیں بنانا، یہ جو ہمیں روایت ملتی ہیں، گندے کپڑے پہننے ہیں، سونے کپڑے نہیں پہننے، کھانا کھانا ہے، سواری اچھی نہیں رکھنی. تو یہ ایک بالکل ایک رد عمل کے طور پر لوگ آکنا جو رہبانیت کے زیر اثر چلے گئے. اور یہ باقی بات صحیح ہے، ارلی زمانے میں ایسیٹسزم، زہد کا، ورع اور زہد، یہ دو چیزیں آپ کہہ لینا سب ٹیکنیکل لفظوں میں. زہد، حالانکہ زہد کا مفہوم ہمارے ہاں اور ہے، اب جو ہے کلاسیکل تصوف نے اس کو ٹھیک کر دیا، واضح کر دیا ہمارے لوگوں نے. لیکن خوف کہ ساری رات ایک ہی آیت پہ پڑھ رہے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایک آیت پڑھی کہ میدان محشر میں حکم ہوگا کہ اے گناہ گارو الگ ہو جاؤ، بس ساری رات روتے رہیں گے، یہی پڑھتے رہیں گے. یہ کیفیت مسلمانوں میں پیدا ہوئی، ایک غالباً رد عمل پیدا ہوا، اور اس کے بعد جا کے پھر یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھیک ہو گیا. ظفر اللہ خان صاحب، یہاں پہ چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو ہم اس موضوع کو اگلے پروگرام میں مزید بڑھائیں گے. ناظرین، تصوف ابتدائی ایام میں عالم اسلام میں، خاص طور پر صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں کیا تھا، اس حوالے سے ہم نے بات کی. اسی موضوع کو ہم لے کر اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.